السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی پاکیزہ زندگی ساری انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ ہے، جن کی پاکیزہ زندگی سے انسانیت کو شرافت ملی، تہذیب و تمدن ملا، انسانیت کو وقار حاصل ہوا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم ناظرین اور نہایت ہی قابل احترام سامعین، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے جو شوہر سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ بحیثیت شوہر ایک مثالی زندگی گزاری ہے، اور مثالی شوہر کی حیثیت سے آپ نے جو نمونہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر ساری انسانیت کو فخر ہے، ساری انسانیت کے لیے وہ نمونہ اور اسوہ سرمایہ حیات ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نہایت ہی بلند مقام عطا کیا ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ عورتوں کا معاشرے میں اور سماج میں جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، صرف مذہب اسلام ہی اس مقام اور مرتبے کو متعین کرتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب نے عورتوں کی یہ حیثیت تسلیم نہیں کی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے وقار کو بحال کیا اور ان کے اعتماد کو مستحکم کیا، عورتوں کو ظالمانہ قوانین سے نجات عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری تعلیمات کے ذریعے سے
غیر منصفانہ رسم و رواج جو اس زمانے میں رائج تھے، عورتوں کو اس سے نجات عطا فرمایا، مردوں کی ہوسناکی سے عورتوں کو بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی جس سے مقصود یہ تھا کہ عورتوں کے بارے میں مردوں کے ذہن و دماغ میں نرمی ہو اور محبت کے ان کے دل و دماغ میں محبت کے جذبات پیدا ہوں اور ان کے تعلق سے ایک مثبت سوچ پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے مردوں کو یہ بتانے کی کوشش کی اور خاص طور پر شوہروں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ عورت زندگی کی ہمہ ہمی اور اضطراب و انتشار میں وہ مرد کے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ تہذیب و تمدن کی رواں دواں گاڑی میں عورت کی حیثیت دوسرے پہیے کی ہے کہ بغیر اس کی مدد کے یہ گاڑی نہیں چل سکتی، زندگی کا یہ سفر طے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے مردوں کا یہ ذہن بنایا کہ دنیا کے اندر جو رنگ اور رنگینیاں ہے اور دنیا جو اس قدر زیب و زینت سے آراستہ ہے، یہ عورتوں ہی کی بدولت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تصویر کائنات میں عورتوں ہی کی بدولت تصویر کائنات میں رنگ ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے مردوں کا یہ ذہن بنایا کہ یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے مرد کو باہر کی دنیا کی سختیوں کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عورت ہی ہے کہ مصائب و مشکلات سے لڑنے کی طاقت مردوں کو ان کے ذریعے سے فراہم ہوتی ہے۔ یہ عورت ہی ہے جس کی بدولت بلکہ بعض مرتبہ اسی کے لیے ریگستانوں کو گلزار بنایا جاتا ہے اور پتھریلی زمین کو گلستاں بنا کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے مردوں کا یہ ذہن بنایا کہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں وہ تمہاری باندی نہیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرو، وہ تمہارے لیے تمہاری رفیق حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے شوہروں کو اس بات کی جانب متوجہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے خادمائیں نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارے لیے
سکون قلب کی متاع بے بہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے شوہروں کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے زر خرید کنیز نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان کو اپنا ساتھی بنایا ہے، اور زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے تمہارا رفیق بنا کر انہیں تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے، وہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل کرنے میں اور تعمیر کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل اور تعمیر بغیر خاندانی نظام کو بہتر بنائے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا خاندانی نظام زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو اور وہ کامیاب ہو، اور ظاہر ہے کہ خاندانی نظام کی بنیاد شوہر اور بیوی کے اعتبار سے نہایت ہی اہم حیثیت کے ساتھ ہمارے سامنے اس کی بنیاد واضح ہوتی ہے۔ ان کے خوشگوار تعلقات پر ہی خاندانی نظام کی بنیادیں ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عورتوں کے حقوق بھی بیان فرمائے اور مردوں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ عورتوں کے حقوق مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بیوی کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی، ماں کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، اور پھر مردوں کے حقوق بھی مختلف انداز میں آپ نے بیان کیے، والد کے اعتبار سے بھی اور شوہر کی حیثیت سے بھی، بیٹے کی حیثیت سے بھی، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ایک بہتر خاندانی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش فرمائی، بلکہ عملی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتر اور پائیدار اور مضبوط نظام عطا فرمایا ہے۔ بحیثیت شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط اور مستحکم نظام قائم فرمایا کہ آپ سے بہتر دنیا کی تاریخ میں کوئی شوہر ثابت نہیں ہو سکا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو جو مختلف انداز میں تعلیمات دی ہیں، آئیے ہم ان تعلیمات کی روشنی میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہتر معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے، اور عورتوں کے تعلق سے شوہروں کو کیا کیا ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی تاکہ شوہر اپنی بیوی کے ان حقوق کو صحیح طور پر ادا کر سکیں، جن کی مدد سے ایک بہترین معاشرہ جنم لے اور ایک معیاری خاندان کا وجود ہو۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شوہروں کے بارے میں ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے۔ عملی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو امت کے سامنے پیش فرمایا۔ ایک شوہر کی حیثیت سے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو سلوک فرمایا ہے اور جو حسن برتاؤ آپ نے فرمایا، رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا اور اس سے روشنی حاصل کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے اعتبار سے۔ ایک شوہر اگر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا تو وہ باہر والوں کے لیے بھی اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان کی حیثیت سے بھی پورے سماج اور پورے معاشرے میں آپ نے اپنا جو ہے اثر قائم فرمایا، تو اس لیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی اچھے تھے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ باہر والوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوئے۔ دوستو، ایک شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم یاد رکھنا چاہیے اور انہیں اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے اور خاص طور پر اپنی بیوی کے لیے وہ اچھا شوہر ثابت ہو سکے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کرے، اپنی مرضیات کو ان کے اوپر تھوپے نہیں، مسلط نہ کرے، اور ان کے ساتھ اتنے بہترین طریقے سے پیش آئے کہ جو ہے ان کی مثال لوگوں کے اندر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگو، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو اس بات کی تعلیم دی، عمومی انداز میں بھی فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ شوہر کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل اور مکمل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اچھا ہو، خاص طور پر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ بہتر ہو، لطف اور محبت کا ہو۔ فرمایا کہ اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل اور مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اہل خانہ کے ساتھ بہتر معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ لطف و محبت سے پیش آئیں گے، تو ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے کامل ایمان کا ذریعہ ہے، بہتر ایمان کا ذریعہ ہے، مضبوط اور مستحکم ایمان کا ذریعہ ہے۔ یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارنے لگے جس طرح کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے، اپنے خادم کو مارتا ہے۔
فرمایا کہ اس طرح نہ مارے اپنی بیویوں کو، پھر دوسرے دن ان سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کے پاس پہنچ جائے۔ کس منہ کے ذریعے سے جو ہے تم ان کے پاس جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے پہنچو گے جبکہ تم نے ابھی اسے مارا ہے اور پیٹا ہے اور جانوروں کے جیسا تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر موجودہ زمانے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان شوہروں کو جو اپنی بیویوں کو بے تحاشا مارا کرتے ہیں، مار پیٹ کے بغیر کوئی کام نہیں، شاید ان کا دل نہیں بھرتا بغیر مانے کے، شاید وہ دن اور وہ رات اس کے لیے کامیاب نہیں جس دن وہ یا جس رات وہ اپنی بیوی کو نہ مارے۔ ایسا ذہن بنا لیا ہے شوہروں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے شوہروں کو کہ وہ اپنی بیویوں کو نہ مارے اور جو ہے ان کے ساتھ اس انداز سے سختی سے پیش نہ آئے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے ہمارا گھر اچھا ہوگا اور پھر ہمارا سماج اچھا بنے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب تم کھاؤ تو انہیں کھلاؤ، انہیں بھی کھلاؤ، اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو تم کھاؤ وہ اپنی بیویوں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیویوں کو پہناؤ۔ اس میں ان کی سمجھیے کہ مزاج کی رعایت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے شوہروں کو۔ فرمایا اس کے چہرے پر نہ مارو، انہیں برا بھلا مت کہو، ان سے جدائی اختیار مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو یہ تعلیم دی۔ آپ کی اس تعلیم کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوشگواری آئے گی، خاندانی نظام مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ یہ جو بات بات پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور جدائیگی کی سمجھیے کہ راہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر توجہ دیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو ہرگز اس طرح کے جو ہے واقعات پیدا نہیں ہوں گے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم کتنی بہترین تعلیم ہے۔ بعض مرتبہ ہم دعوتوں کے اندر یا مختلف مقامات پر ہم تو اچھے اچھے لذیذ اور ذائقہ دار کھانے استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن گھر میں وہی جو ہے ہمیشہ سے جو ہے پرانا سا پکتا ہوا سامان اور جو ہے پکتی ہوئی غذائیں جو ہمیشہ کا معمول ہیں وہی ہم اختیار کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب تم کھاؤ تو انہیں کھلاؤ، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ۔ تو غذا کے اندر بھی، طعام کے اندر بھی، کھانا کھلانے کے اندر بھی ان کے مزاج، ان کی نفسیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو خود عمدہ کھانے کی خواہش ہے تو کیا آپ کی بیوی کو عمدہ کھانے کی خواہش نہیں ہوگی؟ آپ اس سلسلے میں بھی اس نزاکت کا خاص طور پر جو ہے خیال رکھیں۔ اچھا خود پہننا چاہ رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی اچھا پہنائیں، ان کے لیے بھی بہترین جو ہے لباس کا انتظام کریں۔ خود جو ہے اچھے لباس کا انتخاب کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کے لیے اچھا لباس نہیں، تو فرمایا اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے اس تعلیم پر موجودہ زمانے میں بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس کے چہرے پر مت مارو، جب بھی شوہر کا ہاتھ اٹھتا ہے فوراً چہرے کی طرف اٹھتا ہے، اس جانب توجہ دیں کہ ان کے چہرے پر ہرگز نہ ماریں، بلکہ مارنے کا تصور بھی اپنے ذہن کے اندر نہ لائیں۔ کیوں ماریں بھائی؟ کیا مار کھانے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے یا مار کھانے کے لیے ان کو تمہاری بیویاں بنائی گئی ہیں؟ بیوی کی حیثیت سے وہ تمہارے پاس آئی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے مکمل طور پر اس بات کا
خیال رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اور ایک مسلمان شوہر کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی اس تعلیم کا لحاظ کرنا ہوگا۔ ویسے بھی سماج اور معاشرے کے اندر اس شوہر کو اچھا شوہر تسلیم نہیں کیا جاتا جو ہر ہمیشہ اپنی بیویوں کو مارتے رہتے ہیں، ان کو ستاتے رہتے ہیں، یا ان کو مار پیٹ کرتے رہتے ہیں، یا مختلف انداز میں ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے۔ فرمایا گیا، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ خراب لوگ ہیں، خراب لوگوں میں، فاسق لوگوں میں ایسے شوہروں کا شمار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو مارنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں اچھا بننا ہے اللہ کی نظر میں بھی، بندوں کی نظر میں بھی، تو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کے لیے بغض نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ ان سے اس لیے بغض رکھے کہ ان کی کوئی عادت یا کوئی خصلت اسے بہت زیادہ ناگوار ہے۔ یاد رکھو، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری عادت اس کی پسند آ جائے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھو کہ ان کے اندر یہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ ان کی کون سی عادت اچھی ہے۔ آج شوہروں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ اپنی بیویوں کی خرابیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی موقع ملا ان کمیوں کو، ان خرابیوں کو، ان کمزوریوں کو، ان خامیوں کو ہم اپنے دوست احباب کے سامنے، اپنے خاندان کے بڑوں کے سامنے، یا دوسرے عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، شوہر کو اس بات کا پابند بنایا ہے، ان کی کمیوں کو، ان کی خامیوں کو تلاش مت کرو، ان کی خوبیوں کو ڈھونڈو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی یہ عادت پسند نہیں تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ بعض مرتبہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہی ہے، نظام ہی بنایا ہے۔ ہر انسان کے اندر خیر کے جذبات ہیں، شر کے جذبات ہیں، لیکن خوبیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں۔ ہر انسان کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں، الگ الگ خصوصیات ہیں، ان کا امتیاز ہے الگ الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب متوجہ کیا ہے کہ ان کی خوبیوں کے اوپر توجہ دو، خامیوں کے اوپر نہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات بھر جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا چاہتا ہوں۔ اسی پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ ان حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے رات تمام اللہ کی عبادت میں تم مصروف نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے جو ہے اللہ کی عبادت کی تو پھر تمہارا استقبال ہے، تمہارے ساتھ بہتر معاملہ ہے، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن ان حقوق کو نظر انداز کر دیا، بیوی کا حق تمہارے اوپر باقی ہے، حق زوجیت تم نے ادا نہیں کیا، تو ازدواجی جو ہے تعلقات میں تم جو ہے بالکل پیچھے ہو، اور پھر رات تمام اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے اعتدال اور توازن کا نظام قائم فرمایا ہے اور نظام بنانے کی طرف متوجہ فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ،
وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے، سختی کا برتاؤ کرنا یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ قیدیوں کے ساتھ جس طرح بہتر سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عورتیں بیوی کی شکل میں جب ہمارے پاس آ جاتی ہیں، شوہر کے گھر میں رہنا جو ہے شروع کر دیتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا خیال رکھنا شوہر پر واجب ہے۔ ان کو تکلیف میں مبتلا کرنا، ان کو ستانا، دکھ دینا، پریشان کرنا، یہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے سماج کے اندر بھی اس کا وقار مجروح ہوتا ہے اور اس انسان کو اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو اس بات کی تعلیم بھی دی ہے کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں بیویاں شامل ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوا کرتا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑے رہو گے تو پھر ایسی صورت میں وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ وہ تمہاری جو ہے رفیق حیات ہیں، وہ تمہاری رقیب نہیں رفیق ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی شوہروں کو متوجہ کیا کہ جو ہے کئی بیویاں رکھتے ہیں، جن کے پاس 2 بیوی ہو، اور اس نے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، عدل کا معاملہ نہیں کیا، برابری کا سلوک نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا، جھکا ہوا ہوگا۔ ایسے جو ہے اس حالت میں وہ رب تعالی شانہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ دوستو، اسی لیے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر طور پر پیش آئے اور ان تعلیمات کا خیال رکھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں شوہروں کو دی ہیں۔ یہی سمجھیے کہ اسی تعلیم کی وجہ سے ہم جو ہے ایک بہتر نظام قائم کر سکتے ہیں، ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اسلام جیسا معاشرہ تشکیل کرنا چاہتا ہے، جیسی تہذیب اور تمدن کے معیار کا وہ داعی ہے، ویسا معیار اگر ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی لیکن نہایت اہم باتوں پر بھی ہمیں توجہ دینا ہوگا۔ اس کے ذریعے سے خاندانی نظام مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مغربی نظام زندگی ہے، لوگ اس نظام سے عاجز ہو چکے ہیں۔ اس میں جو خاندان کا نظام ہے، ان کا پورا خاندانی نظام مکمل طور پر بکھر چکا ہے، اس لیے کہ وہاں شوہر جو ہے اپنے اوپر عائد حقوق کو جو بیویوں سے متعلق ہے وہ ادا نہیں کرتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اور اس منمانی کے نتیجے میں جو ہے خوفناک جو ہے قسم کی لڑائیاں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور وہ سب آپس میں بالکل جدا ہو جاتے ہیں۔ مغربی نظام زندگی پوری طرح بکھر چکا ہے، اس جو ہے اسی لیے اسلامی نظام ایک پاکیزہ اور عادلانہ اور منصفانہ نظام ہے، جس کو قائم کرنے کی ہم سبوں کو کوشش کرنا ہے۔ اسی کے ذریعے سے خاندانی نظام ہمارا مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا۔ خاندانی نظام کے اعتبار سے ہم کامیاب بنیں گے تو پھر ایسی صورت میں معاشرہ بھی ہمارا بہتر اور جو ہے پاکیزہ بنے گا۔ ایک بہتر اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر بہترین خاندانی نظام کے اوپر ہی ہے۔ یہیں سے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہیں جو ہے اسی کو ہم کامیاب بنا لیں تو پھر یہاں سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو
اسلامی نظام کے قیام کی طرف آنا ہے، وہ نظام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ عملی اعتبار سے شوہروں کے لیے نمونہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ نے بحیثیت شوہر اپنی تمام ازواج کا بہتر طور پر خیال رکھا اور ان کے حقوق کو ادا کیا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہاں تک کہ آٹا تک گوندھ دینا، کپڑے تک سی لینا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام بہتر معاملات اپنی ازواج کے ساتھ کیا ہے۔ آج مصروفیتوں کی زندگی ایسی ہے، ایسے لوگ مصروف ہیں کہ جو ہے اپنی بیویوں کے پاس لوگ وقت نہیں دے پاتے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم وقت نکالیں اور وقت نکال کر کے اپنی بیوی بال بچوں کو جو ہے کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ خوشی مسرت کے لمحات بانٹیں اور جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے یہ عمل بہتر سماج کو تشکیل دینے میں معاون اور مددگار بنے گا۔ شوہروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اپنی بیویوں کے مزاج اور مذاق کو سمجھے، ان کی نفسیات کو سمجھے، ان کی مرضیات کو سمجھیں، ان کی خواہشوں کا بھی احترام کریں، ان کے جو ہے حقوق کو ادا کریں اور اسی طریقے سے ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے جب ہم جو ہے بیویوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں اور اس وقت معاملہ ان کی عزت نفس پر آ جاتا ہے تو ایسے موقع پر سوائے طلاق کی نوبت کے کوئی اور صورتحال سامنے نہیں آتی۔ اس لیے ہم مکمل طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھیں۔ دوستو، یہ وہ تعلیمات تھیں شوہروں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں اگر جو ہے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں تو یقیناً جو ہے ایک کامیاب زندگی اس کو سمجھا جائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر پیش آؤ۔ ایک بہتر طریقہ بہتر سماج کا اور بہتر معاشرے کا داعی ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، تشکیل دینے والا ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک بہتر سماج اور بہتر معاشرے کی تشکیل کا حصہ بنیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة